اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب مصلیان زور سے آمین کہتے ہیں تب جا کے ہم کو پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کب ختم ہوئی ہم کو تو پتا ہی نہیں چلا۔ اور نماز کے بعد جا کر آپ مصلیوں میں سے 10 مصلیوں کو پوچھیں کہ آج کی جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے کون سی سورتیں پڑھی۔ میں سروے کی رپورٹ کے مطابق کہتا ہوں 90% لوگوں کو 5 وقتہ نمازی جو ہوتے ہیں ان کو یہ یاد نہیں رہتا یا معلوم نہیں رہتا کہ امام محترم نے کون سی سورتیں یا کون سا قرآن مجید کا حصہ پڑھا، کیونکہ وہ اس وقت نماز میں فزیکلی موجود تھے لیکن دماغی طور پر موجود نہیں تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ مصلیان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، آج کا خطبہ انشاءاللہ تعالی ذکر سے فکر اور فکر سے جذبہ شکر تک، یہ عنوان ہوگا۔ کوشش ہوگی کہ اس میں جو 2 اجزاء ہے دونوں اجزاء کا میں احاطہ کر سکوں۔ بہرحال ذکر اور فکر پر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس قلیل مدت میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم قرآن مجید میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور عام طور پر گفتگو میں بھی ذکر کے بارے میں سنتے ہیں، اور ذکر کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، یاد دہانی بھی ہوتی ہے، کسی چیز کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں تک قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث میں جو ذکر ملتا ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالی کا ذکر، نصیحت حاصل کرنا کہ اللہ کا استحضار ہمارے دل میں ہمیشہ جاگزی، اور اس کے لیے یہ جو کلیدی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ، دیکھیے اصولی آیت ہے اور جس سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے اجزاء ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میری یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا احساس ہو، اور اس نعمتوں کے احساس کے بعد میں ہم
ہمارے دلوں میں اللہ کے تئیں اس جذبہ شکر کو پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. اور جب یہ جذبہ شکر پیدا ہوگا تو خود بخود جو ہے ہم کس کو یاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، جس کا ذکر یا جس کا حکم اس آیتہ شریفہ میں دیا گیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم لوگ مجھے یاد کرو. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا. عزیزان گرامی، اس عمل کو سمجھنے کے لیے دیکھیے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک تو قولی شکل ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہتا ہے اپنے زبان سے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتا ہے، یہ قولی ذکر ہے. لیکن اس میں اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ یہ جو زبانی جو ذکر ہو رہا ہے، کیا کہیں اس ذکر میں ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس میں انوالو ہے یا نہیں انوالو ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے، اور اس کو میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہر شخص جو ذکر کرتا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو یا سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہو، وہ جب ذکر کرتا رہے تو وہ اپنا احتساب کرے کہ کیا یہ صرف اس کا ایک میکینیکل عمل ہے، مشینی عمل ہے جو اس کی زبان تک محدود ہے، اور نہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے نہ اس کے دماغ میں اللہ کی یاد ہے. ایک مشینی طور پر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا جا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو ایسا ذکر مقصود ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں، تسبیح لے کر چلتے ہیں، اور جو بھی تسبیح کرتے ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی میں نے تو سیرت کی جتنی بھی کتابیں پڑھی اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ میں لے کر بازاروں میں نکلے ہوں اور تسبیح کرتے ہوں. وہ ہستی جس کا قلب اللہ کی یاد سے کبھی 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 غافل نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا دل، میرا قلب جاگتا ہے. ہم تسبیح کرتے ہیں، نظریں ہماری یہاں وہاں ہوتی ہیں، اور دماغ تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے. دماغ تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے. تم اللہ سے پوچھنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو تسبیح، جس کا ذکر، جس کا مقصد ہے استحضار، اللہ کا استحضار، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں جو آیت ہے واقیم الصلاۃ لذکری، جس کے لیے یہ نماز قائم کرنے کا یہ حکم دیا گیا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، میں فقہی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری نماز ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی نماز ختم ہو گئی، وہ نماز میں موجود تھا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، اور ہمتن گوش ہو کر میرے سامنے حاضر ہو اور میری تسبیح بیان کرو اور میرے سامنے جھک جاؤ. خدا کی قسم بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب مصلیان زور سے آمین کہتے ہیں تب جا کے ہم کو پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. کب ختم ہوئی ہم کو تو پتا ہی نہیں چلا. اور نماز کے بعد جا کر آپ مصلیوں میں سے 10 مصلیوں کو پوچھیں
کہ آج کی جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے کون سی سورتیں پڑھی. میں سروے کی رپورٹ کے مطابق کہتا ہوں 90% لوگوں کو 5 وقتہ نمازی جو ہوتے ہیں ان کو یہ یاد نہیں رہتا یا معلوم نہیں رہتا کہ امام محترم نے کون سی سورتیں یا کون سا قرآن مجید کا حصہ پڑھا، کیونکہ وہ اس وقت نماز میں فزیکلی موجود تھے لیکن دماغی طور پر موجود نہیں تھے. صحیح ہے. اللہ تعالی جو بہت مشہور سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن کے پلٹ پھیر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو بتا دیا ہے وضاحت کے ساتھ میں. لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہے. عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی کورولری کیا ہو گئی؟ اس کی کورولری جو ان چیزوں سے اللہ کی نعمتوں کو نہیں سمجھتے، جو ان چیزوں سے اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک ان کا شمار عقل والوں میں، دانش مندوں میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اگر ہمارے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی قدرت کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو ہمارا شمار اللہ تعالیٰ عقل والوں میں نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد کی آیت اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے، جس کی طرف میں توجہ آپ لوگوں کی مبذول کرانا چاہتا ہوں. کیا آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر کیسا ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں، اور جو اللہ کی یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں صرف 3 پوزیشنز ہوتے ہیں، 3 پوسچرز ہوتے ہیں. 3 پوسچرز، یا تو آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، صحیح ہے، یا آدمی سویا ہوا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے. تو اللہ نے ان تینوں پوسچرز میں کہا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے روٹین کا احاطہ صرف 3 الفاظ میں کیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ قُعُودًا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. یعنی تینوں حالتوں میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فکر کے ساتھ میں کس کو ملا دیا؟ ذکر کو ملا دیا. ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ کہتے تھے کہ ذکر فکر کے بغیر بیکار ہے، اور فکر اللہ تعالیٰ کی ذکر کے بغیر بیکار ہے. ڈاکٹر اسرار کیا کرتے تھے کہ ذکر فکر کے بغیر بیکار ہے اور فکر ذکر کے بغیر بیکار. آپ پی ایچ ڈی کر لیں، نوبل پرائز لے لیں، لیکن آپ کی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، تو ایسی فکر سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ایسی تعلیم سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. عزیز مسلیان اکرام، میں جانتا ہوں کیونکہ میرا بھی یہ حال ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے بڑی شکایتیں ہیں. پورے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سے بڑی شکایتیں، میرے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے، فَاسْكُرُونِي أَسْكُرْكُمْ. کیا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ تم مجھے یاد کرو، مجھے،
تب جا کر میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی ہستی میں یقین نہیں رکھتے, ملحد, ایتھیسٹ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے, ان کو بھی بھوکا نہیں رکھتا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا ہر چیز دنیا کے لیے پھیلا کے رکھی, ان لوگوں کے لیے بھی, لیکن ان کے لیے یہ صرف اس دنیا تک محدود ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن ہم ایمان والوں کے لیے جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے اتنے ساری شکایتیں ہیں, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چمٹے رہیں, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ میں ایسا رکھیں کہ ہم زندگی کے کسی پل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے وجود سے الگ نہیں ہٹائیں. اور اس کے لیے صرف نماز کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ یہ دین اسلام جس میں نماز تو 5 وقتہ نمازیں تو ہیں اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اس کے سامنے ہم جھک جائیں, اس کا شکر ادا کریں, سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. لیکن ہم قربان جائیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمارے لیے جو صبح سے شام تک کی جو دعائیں سکھائی ہیں, ان دعاؤں میں ہمارے لیے ہر دعا کے الفاظ آپ دیکھیے, اس میں لازماً اللہ تعالیٰ کی یاد آنی ہی آنی, آنی ہی آنی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی دعا پڑھیں لیکن ہمارا مسئلہ پڑھنے کا ہے, سمجھنے کا ہے. ہمارا مسئلہ, ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں, ہم کو دعاؤں کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا. میرے پاس میں وقت نہیں ہے, میں صرف ایک دعا کی مدد سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے ایک ایک دعا جو ہے ہمارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو سکھائی ہے, وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کی یاد دلاتی. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی اور میری بہنیں جو اوپر بیٹھی ہیں, وہ سب ایک دعا ان کو یاد ہے, سفر کی دعا. صحیح ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کیا دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سواری پر جس پر ہم بیٹھے ہیں اس کو تو نے ہمارے لیے مطیع اور فرما بردار اینڈ انڈر آور کنٹرول, تیری نوازش ہے. ہم اس کے اوپر کنٹرول پانے والے نہیں تھے. یہ گھوڑا جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں, آج تو گھوڑ سواری بہت کم ہو گئی ہے. وہ دیکھیے آپ, کبھی کبھی گھوڑا بھڑک جاتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے, کنٹرول ہوتا ہے. یہ کار جو ہم چلاتے ہیں بہت اس کے ساتھ میں اس کا بریک فیل ہو گیا تو کسی سامنے سے آنے والی ٹرک میں جو ٹرک کا ڈرائیور شرابی ہے اس نے آ کر آپ کی گاڑی کو ٹھوک دیا تو آپ کی گاڑی ہائی سپیڈ میں پنکچر ہو گئی تو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیری عنایت ہے کہ تو نے اس سواری پر ہم کو کیا دیا ہے, کنٹرول دیا ہے. لیکن اس کا اگلا حصہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں, وہ انا الی ربنا لمنقلبون. اے اللہ تعالیٰ یہ میں بمبئی جا رہا ہوں نا, یہ تو میرا عارضی سفر ہے,
یہ کلیان سے میں بمبئی جا رہا ہوں، بھیونڈی جا رہا ہوں، میں بمبئی سے ابو ظبی جا رہا ہوں، یہ میرا کیا ہے؟ اس زمین کا، اس دنیا کا، اس زندگی کا ایک عارضی سفر ہے. انا لربنا منقلبون. آخر میں تو ہم کو پلٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ تیری طرف. یعنی ہر سفر کے وقت اللہ کے رسول نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اس آخرت کی یاد کریں کہ یہ سفر تو میرا ابھی ختم ہو جائے گا. آدھے گھنٹے میں بھیونڈی پہنچ جاؤں گا، 2 گھنٹے میں بمبئی پہنچ جاؤں گا، 3 گھنٹے میں ابو ظبی پہنچ جاؤں گا. یہ تو میرا عارضی سفر ہے، لیکن میرا آخری سفر، آخرت کی یاد دلانے والی یہ دعا ہے. کبھی میں نہیں جانتا، مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہمارے بچے ہم لوگ گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کو چلو بچوں سفر کی دعا پڑھو، اور وہ بچے پڑھنے لگتے ہیں. تو میرے خیال سے ہر آدمی یہاں جو موجود ہے وہ اس سفر کی دعا سے واقف ہے، لیکن اس کی معنویت سے واقف ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے یا دعا مانگنے کا حکم دیا ہے؟ آپ دعا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. اب آپ کی یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، اس کا میرے پاس میں کوئی جواب نہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. لیکن ایک شعر جو مجھے یاد آتا ہے علامہ اقبال کا، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. عزیزان گرامی، میں اس آخری چیز کے ساتھ میں، مطلب دعا کا جو فوری نتیجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بھی یاد آتی ہے، آخرت کی بھی یاد آتی ہے. آخرت کی یاد میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا جب احساس ہوتا ہے تو خشیت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتی ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ محرک بن جاتا ہے، یہ جذبہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج اتنی ساری نعمتیں دی ہے. یہ جذبہ شکر ہم کو عبودیت کا جو ہمارا جذبہ ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس کی مجھ پر اتنی نعمتیں. پھر کسی کو اذان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مسجد سے مؤذن اذان دے کر تم کو نماز کے لیے بلائے. تمہارا وجود اللہ کے سامنے جانے کے لیے منتظر رہے گا کہ کب نماز کا وقت ہوتا ہے. یہ حالت، یہ کیفیت ایک مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ کب نماز کا وقت ہوتا ہے اور کب میں جا کے اپنے سر کو، اپنے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جو ہے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے یاد ہے مولانا نے ایک خطبے میں وہ 5 چیزیں جو بتائی تھی، 3 چیزیں جو مسلمانوں کے، ایمان والوں کے درجات بلند کرتے ہیں، اس میں سے ایک چیز تھی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو یہ اس طریقے سے فکر کرنے کی وجہ سے جو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہی جذبہ ہم کو اللہ تعالی کی فرما برداری اور اللہ تعالی کی عبادت پر اکساتا ہے. دس از دا موٹیویشن. یہ موٹیویشن میں سورہ نحل، اتنی خوبصورت 4 آیتیں ہیں، لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی آیتوں کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک، لیکن خاتمہ الگ الگ کیا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل، آپ جا کے گھر پہ دیکھ لیجئے، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مجھے پوری 5 صورتیں یاد نہیں ہو سکی. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے چاند اور سورج بنائے، میں نے تمہارے لیے یہ ستارہ جو راستہ بتاتا ہے وہ میں نے بنایا، پھر میں نے پوری دنیا کو بسا دیا مختلف رنگ برنگوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم کو اس پورے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تم اس میں سے تازہ تازہ مچھلیاں کھاؤ.
میرے پاس میں وقت نہیں ہے, نہیں تو میں مچھلیوں کے اوپر بہت ساری بات کرنا چاہتا تھا. اور چاروں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ختم کیے, جس کو آیت کا خاتمہ کہتے ہیں, لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ پہلی آیت, لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ دوسری آیت, تیسری آیت لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ چوتھی آیت لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آپ کو کچھ احساس ہے اس میں یہ سیکوینس میں احساس ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کہتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو. یہ آیت, یہ نعمتیں ہیں, اس میں غور و فکر کرو, عقل لگاؤ. پھر اس کے بعد میں کہتا ہے جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب سمجھو گے تو اس سے تم کو کیا حاصل ہوگی؟ نصیحت حاصل ہوگی, یاد دہانی ہوگی تمہاری کہ ہمارا کوئی رب ہے جس نے یہ بسترخوان لگا کے رکھا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور پھر جب ذکر ہو گیا, یاد دہانی حاصل ہو گئی, تو چوتھی آیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہو سکتا ہے شاید کہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد میں تم اللہ تعالیٰ کا کیا کرو؟ شکر کرو. عزیزان گرامی, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام. اس کو کیسے پڑھنا چاہیے, اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. 50 بار ہم اس سورہ نحل کی ان آیتوں سے گزر گئے ہوں گے اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ آیتیں تو ایک جیسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, لیکن ان کے خواتم الگ الگ کیوں ہیں, اور ان خواتم میں کیا ریلیشن شپ ہے. ہاؤ ڈو دے کوریلیٹ وتھ ایچ ادر. کس طریقے سے تتفکرون, فکر, تعقل, ذکر اور شکر, یہ چاروں چیزوں کی ایک لڑی بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. ہم صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید اس کا کلام ہے. عزیز دوستو, جتنا آپ پڑھیں گے, جتنا سمجھیں گے, جتنے غوطے لگائیں گے, اتنے موتی آپ کے ہاتھ میں آئیں گے. نہیں تو آپ اسی شخص کی طرح جو سمندر کے کنارے پہ ریتی سے کھیلتا ہے اور سیپیوں کو لے کر خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سیپیاں آ گئی. اگر آپ کو فراہی بننا ہے, اگر آپ کو امین حسن اصلاحی بننا ہے, اگر آپ کو تقی عثمانی بننا ہے, تو آپ کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہوگا. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری تقریر کا دوسرا حصہ جو شکر ہے وہ آج کے خطبے میں ممکن نہیں ہوگا. آلریڈی 1:29 ہوئے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی شکر گزاری اللہ کو بہت محبوب ہے. تو اس کے اوپر چونکہ اگلا خطبہ بھی انشاءاللہ تعالی میرا ہی ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی ہم شکر پر تفصیل کے ساتھ میں اگلے خطبے پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی. خطبہ ختم کرنے سے پہلے میری مائیں, میری بہنیں, میری جوان بچیاں جو اوپر آج خطبہ سننے کے لیے آئی ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جو تبدیلی ہم سماج میں لانا چاہتے ہیں, تبدیلی آسانی سے نہیں آتی, اس کو وقت لگتا ہے, اور اس میں بہت سارے رخنے اور اس میں بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان تمام عورتوں کو اور مستورات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج جمعہ کا خطبہ سننے یہاں آئی ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے آئی ہیں. اور میں یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں, میں آج رات سے بہت بار میں نے یہ دعا کیا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اگر میں غلط ہوں اللہ تعالیٰ تو میری اصلاح فرما, اور اگر میں صحیح ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کے پیچھے صحابیات نماز پڑھتے تھے اور ان کی سہولت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ الگ سے بنایا تھا تاکہ صحابیات وہاں سے آئیں جائیں. تو اگر کوئی آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے
کہ مسجد میں آنا عورتوں کا صحیح نہیں ہے تو آپ ان سے یہ سوال کیجیے. اور یہ سوال کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری زبان یہ کہہ نہیں سکتی. کیونکہ آپ سمجھیے کہ اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ کا یہ سمجھنا کہاں جا رہا ہے، آپ کا یہ سمجھنا، غلط سمجھنا کہاں جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسجد میں چونکہ عورتوں کی نماز ہو رہی ہے، یہاں دوسرے لوگوں کی نماز مردوں کی نہیں ہو سکتی، میرا ان سے ایک سوال ہے. جس مسجد نبوی میں صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو صحابہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. حرمین شریفین میں آپ عورتوں کے ساتھ میں مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ تمام مرد حضرات حاجی اور زیارت کرنے والے وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوئی یا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ آپ یہ سوال کیجئے. جو آپ سے کہتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان سے آپ کہیے. اور آخری پوائنٹ، بہت التجا کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر میں اپنے بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے. میری گزارش ہے ان سب لوگوں سے کہ وہ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو ڈی مارٹ جانا بند کر دیں، میٹرو مال میں جانا بند کروا دیں، مچھلی بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے ان کو منع کر دیں. جن جن کالجز میں لڑکی اور لڑکیاں ساتھ میں مخلوط پڑھتی ہے ان کالجز میں اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں. اور اس سے زیادہ یہ سب سے بڑا فتنہ، اس فتنے کو اپنی بچیوں سے اور اپنی عورتوں سے دور کریں. مطلب میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مال میں جا کر شاپنگ کرنا فتنہ نہیں ہے، تھیٹرز میں جا کر غیر مردوں کے ساتھ میں پکچر دیکھنا فتنہ نہیں ہے، بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنا فتنہ نہیں ہے، کالج میں جا کر غیر محرم بچوں، جوان بچوں کے ساتھ میں بیٹھنا فتنہ نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کے گھر میں الگ تھلگ آ کر اوپر پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اللہ کا ذکر سننا، نماز پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننا، یہ فتنہ ہے. انا للہ و انا الیہ. میرے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں. اس کا جواب شاید مجھے ایسا آج لگتا ہے کہ مرزا غالب کو شاید یہ معلوم تھا کہ ایسا کچھ اس زمانے میں ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک مصرع کہا ہے، اور وہ مصرع ہے خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد. کیا کہا مرزا غالب نے؟ خرد کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرما، اور کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. ہم یہ کام جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو خوش ہے ہمارے اس کام سے، اور تو سمجھتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، تو ہمیں بھی شرح صدر عطا فرما، دوسروں کو بھی شرح صدر عطا فرما، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ تو برکت والا معاملہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.